سوال اتعتقدون ان علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یساوی علم زید و بکر و بہائم ام تتبرؤون عن امثال ھذا؟ تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زید، بکر اور چوپاؤں کے علم کے برابر ہے، یا اس قسم کی خرافات سے تم بری ہو؟ وحل کتب الشیخ اشرف علی تھانوی فی رسالتی حفظ الایمان ھذا المضمون ام لا؟ کیا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون اپنے رسالے حفظ الایمان کے اندر لکھا ہے یا نہیں لکھا؟ وَبِمَا تَحْكُمُونَ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ ایسا شخص مسلمان ہے، فاسق ہے یا کافر ہے؟ اس کے بارے میں تمہارا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے، اس کو بھی واضح فرمائے۔ الجواب: اقول وهذا ايضا من افتراءات المبتدئين واكاذيبهم قد حرفوا معنى الكلام وظهروا بحقدهم خلاف مراد الشیخ مد ظلہ۔ یہ آگے ایک طویل عبارت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ مبتدئین کا افطراء اور جھوٹ ہے جو انہوں نے ہم پر لگایا ہے۔ انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی اس رسالے کے اندر تحریف کی ہے، اس کو بدلا ہے، اور جو ان کی مراد نہیں تھی وہ مراد لے کے آپ کے سامنے جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے کہ جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ یہ چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، اس میں 3 سوال ہیں اور ان کے جوابات جو ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ قبروں کو سجدہ تعظیمی کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دوسرا سوال، قبروں کا طواف کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عالم الغیب کا اطلاق یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی فرما دیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں سوالوں کے جوابات جس رسالے کے اندر لکھے ہیں اس کو کہتے ہیں حفظ الایمان۔ تو لازمی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب تفصیلی طور پہ پہلے 2 سوالوں کے بارے میں گفتگو تو یہاں نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کے ساتھ جو ہے اس کا تعلق نہیں۔ تیسرا جو سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر عالم الغیب ہونے کا اطلاق جو ہے یہ جائز ہے کہ نہیں، اس کا تعلق چونکہ اس سے ہے تو اس وجہ سے اس پہ گفتگو تھوڑی سی کریں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا لا یجوز ھذا الاطلاق وان کان بتاویل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس لفظ کو بولنا، عالم الغیب کا اطلاق کرنا، یہ جائز نہیں ہے اگرچہ کوئی شخص تعویل ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے اندر شرک کا شبہ ہے۔ اب شرک کا شبہ کیسے ہے؟ قرآن کریم میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، قرآن کریم کے اندر ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اگر ہم اس غیب کا اطلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کریں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ جس نے اس لفظ کا اطلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی صفت کے اندر شریک مان لی ہے۔ تو یہ شبہ ہے، شبہ پیدا ہوگا۔ تو اس شبے کے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو شائبہ شبہ ہے، تو اس وجہ شرک کا جو ہے وہ شائبہ ہے، تو اس وجہ سے
اس لفظ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بولنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دو دلیلیں بھی بیان کی، ایک قرآن کریم سے اور ایک جو ہے حدیث مبارکہ سے۔ قرآن کریم کے اندر جو بیان کی، قرآن کریم سے فرمایا، دیکھو قرآن کریم میں ہے کہ راعینا، اب دیکھیں یہ لفظ جو ہے یہودی بھی بولتے تھے اور اسی طریقے سے مسلمان بھی بولتے تھے۔ یہودی بولتے تو معنی الگ مراد لیتے تھے اور مسلمان بولتے تھے تو معنی الگ مراد لیتے تھے۔ تو اب یہودی بڑے خوش ہوئے، وہ کہنے لگے دیکھو نا، جو لفظ ہم نبی کے لیے استعمال کر رہے ہیں یہ مسلمان بھی استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ معنی تو دونوں کا الگ تھا۔ رائنا جب مسلمان کہتا تو معنی یہ ہوتا کہ آپ ہماری رعایت رکھیں، آپ ہماری طرف نظر کرم رکھیں، یہ مراد ہوتا تھا۔ لیکن جب یہودی کہتے تو وہ زبان کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرتے، رائنا دبا کے کہتے، تو اس صورت میں رائنا کا معنی اور مطلب یہ ہوتا کہ ہمارے چروائے۔ اب یہ تو نعوذ باللہ گستاخی ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ لفظ استعمال ہونے لگا، اب مسلمان بھی استعمال کرتے، یہودی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا لا تقولوا رائنا، آئندہ تم نے رائنا کا لفظ استعمال نہیں کرنا، وقولوا انظرنا، اس کے بعد اگر تم نے بولنا ہو تو انظرنا بولنا ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں اگرچہ یہ رائنا کا معنی ٹھیک تھا مسلمانوں کے اعتبار سے، لیکن یہاں پر شبہ پیدا ہو گیا تھا، تو فرمایا دیکھو اس شبے کی وجہ سے تم نے یہ لفظ ہی استعمال نہیں کرنا، بلکہ تم نے جو لفظ استعمال کرنا ہے وہ رائنا کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال فرمانا ہے۔ تو ایسے ہی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو عالم الغیب، یہ اس کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بولیں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ اس شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ کے اندر شریک مان لیا ہے، تو اس وجہ سے یہ شرک کا شبہ پیدا ہوگا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہے کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہو۔ اسی طریقے سے ایک مثال جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے بھی دی ہے، صحیح مسلم کے اندر غالباً یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم اسق ربک واطعم ربک ووزع ربک، کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے آقا کو، اپنے مولا کو یہ نہ کہے، اس کے بارے میں یہ بات نہ کہے اسق ربک، اپنے رب کو پانی پلاؤ، اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، اپنے رب کو وضو کراؤ، فرمایا کہ یہ لفظ نہیں استعمال کرنا۔ حالانکہ آپ لغت کے اندر دیکھیں گے تو آقا پر لغت کے اندر جو ہے رب کا اطلاق ہوا ہے، رب کے لفظ کو آقا پر بولا گیا ہے، عربی میں بولا جاتا ہے اس کو، تو اس وجہ سے۔ لیکن یہاں پر کیا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، کیوں منع اس وجہ سے فرما رہے ہیں، یہاں پر شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص یہ سنے گا تو وہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ یہ رب سے مراد رب العالمین مراد لے رہا ہے، یہ مراد لے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لے رہا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کیونکہ شبہ آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ نہیں، تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے اپنے آقا کو اسق ربک واطعم ربک ووزع ربک، تو یہ لفظ تم نے اپنے آقا کے لیے استعمال نہیں کرنے۔ فرمایا پھر کون سے لفظ استعمال فرمائے؟ فرمایا سیدی و مولایا، یہ لفظ بولو، اور اسی طریقے سے فرمایا عبدی، اس لفظ کو بھی استعمال نہ کرو۔ حالانکہ عربی کے اندر تو یہ استعمال ہوتا ہے اور لغت کے اندر استعمال ہو رہا ہے، لیکن کیوں نہ استعمال کرو؟ اس لیے کہ شبہ پیدا ہوگا، کوئی عبدی سی مراد یہ لے رہا ہے کہ میرا بندہ، حالانکہ بندے تو اللہ کے ہیں، تو اس وجہ سے حالانکہ عربی کے اندر عبدی کہتے ہیں میرا غلام، تو ٹھیک ہے اس اعتبار سے، لیکن یہاں پہ شبہ آ رہا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا کہ اس لفظ عبدی کو بھی استعمال نہ کرو کیونکہ یہاں پر شبہ آ رہا ہے۔
تو اب دیکھو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر دلیل جو ہے کہ عالم الغیب کا اطلاق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جائز نہیں ہے، ایک دلیل قرآن پاک سے دی ہے اور ایک جو ہے حدیث مبارکہ سے دی ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا لفظ استعمال نہ کریں جس سے یوں سمجھ لو شرک کا شبہ پیدا ہو جائے۔ آگے حضرت نے فرمایا دیکھو غیب کیسے کہتے ہیں؟ غیب کہتے ہیں ما لم یقل علیہ دلیل، جس پر کوئی دلیل نہ ہو، ولا الی درکہ وسیلۃ وسبیل، جس تک پہنچنے کی نہ تو کوئی دلیل ہو نہ کوئی وسیلہ ہو اور کوئی راستہ بھی نہ ہو، تو اسے غیب کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ غیب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، اگر میں غیب کو جانتا تو میں خیر کثیر حاصل کر لیتا اور مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف تو بہت زیادہ پہنچی ہیں، اور لو کا ضابطہ آپ جانتی ہیں کہ یہ آتا ہے انتفاع ثانی کے لیے بے وجہ وجود اول کے، کہ کیا معنی؟ آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو غیب کا علم نہیں ہے۔ آگے حضرت نے ایک بات سمجھائی، فرمایا دیکھو تم کیا عالم الغیب تو اسے کہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اور تعویل کے ساتھ تم کہتے ہو بعض ایسے علم غیب کی تعویل تم کیا کرتے ہو؟ تم یہ تعویل کرتے ہو بعض ایسی چیزیں جن کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہو اور دوسرے لوگوں کو نہ ہو، اس کو علم الغیب کہتے ہیں، اور تم عالم الغیب ہونے کا یہ معنی مراد لیتے ہو۔ فرمایا اچھی طرح سمجھو غیب کا معنی کیا تھا ہمارے نزدیک؟ جس تک پہنچنے کا کوئی وسیلہ بھی نہ ہو، کوئی راستہ بھی نہ ہو اور اس پر کوئی دلیل بھی نہ ہو۔ لیکن اہل بدعت کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نزدیک عالم الغیب کا معنی یہ ہے بعض ایسی چیزیں جو دوسروں کو معلوم نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو۔ تو حضرت فرماتے ہیں اگر تعویل کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنا جائز ہے، تو پھر تعویل کے ساتھ مخلوق کو مالک کہنا بھی جائز ہوگا، مخلوق کو رازق کہنا بھی جائز ہوگا۔ اور ایسے ہی کون سی صفت ایسی ہے اللہ تعالیٰ کی جو تعویل کر کے مخلوق پر بولنی جائز نہ ہوگی؟ تو اس وجہ سے تعویل، اگر تم یہ تعویل کا دروازہ کھولو گے تو یہ تعویل کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ آپ کے ذہن میں بات آئی ہوگی یہ کیسے، مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی صفت کیسے بولی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایک بندہ ہے، ایک طالب علم ہے، وہ اپنے مدرسے میں آتا ہے، اب راستے میں آتے آتے پیسے اس کے گم ہو گئے جو گھر والوں نے دیے تھے۔ اب وہاں پہ آیا کھانے کے لیے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور استاد جو ہے وہ کھانے کے لیے اسے پیسے دے دیتا ہے کہ ہاں بھائی تمہارے پیسے گم ہو گئے ہیں تو لہٰذا تم ان پیسوں سے کھانا کھا لیا کرو۔ اب جس وقت یہ کھانا کھائے گا تو لازمی بات ہے، اب یہ تعویل کے ساتھ اگر یہ بات کہے کہ میرا رازق تو میرا استاذ ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کھانا تو مجھے اس نے کھلایا ہے۔ اب دیکھو یہ تعویل کی ہے کہ نہیں اس نے، تو ایسے تعویل کے ساتھ، حالانکہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تعویل کے ساتھ اس نے مخلوق پر بھی بول دیا۔ اور ایسے ہی کوئی بیوی ہے، وہ اپنے شوہر کے بارے میں کہتی ہے میرا شوہر تو میرا رب ہے۔ اب کیوں؟ اس لیے کہ مجھے تو یہی پالتا ہے، یہی کھلاتا پلاتا ہے۔ تو اب تعویل کے ساتھ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے یہ مخلوق پر بولی جا رہی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ تعویلیں نہیں چھوڑی اور تم نے یہ تعویل کا دروازہ کھولا، اور یہ ایسا دروازہ کھولے گا جو کبھی بند ہونے کا نام نہیں لے گا، تو اس صورت میں تم صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہو گے، تو لوگ جو ہے تعویل کر کے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات یہ مخلوق پر بھی بولیں گے، اور تمہارے پاس اس کا پھر کوئی جواب نہیں ہوگا۔ ایسے ہی حضرت نے فرمایا اگر تعویل کر کے عالم الغیب مخلوق کو کہہ سکتے ہیں تو کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے
دیکھو تعویل کر کے اللہ تعالیٰ کو بھی عالم الغیب کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب کیوں؟ وہ کہے گا دیکھو میرے نزدیک علم غیب کسے کہتے ہیں؟ میرے نزدیک علم غیب کہتے ہیں کہ دو علم ہیں، ایک علم وہ ہے جو بالواسطہ ملے اور ایک علم وہ ہے جو بلا واسطہ ملے۔ میرے نزدیک علم غیب اسے کہتے ہیں جو بالواسطہ ملے، کسی کے واسطے سے ملے، اسے علم غیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم تو بالواسطہ نہیں ہے، وہ تو بلا واسطہ ہے۔ تو اس وجہ سے اگر تم تعویل کرو گے تو پھر میرے نزدیک بھی علم غیب کا اطلاق جو ہے پھر اللہ تعالیٰ پہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا بندہ اٹھے گا، وہ یہ کہہ دے گا دیکھو ایک علم وہ ہے جو کسی کا ذاتی ہو اور ایک علم وہ ہے جو بالعرض ہو۔ اب میرے نزدیک علم غیب اسے کہتے ہیں کہ جو علم بالعرض ہو، اور اللہ تعالیٰ کا علم تو کیا جی بذات ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ پر عالم الغیب کا اطلاق بھی جو ہے پھر جائز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں دیکھو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تعویل کا دروازہ بند کر دو۔ اگر تعویل کے ساتھ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہو گے تو پھر تعویل کے ساتھ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بولی جائیں گی، اور اسی طریقے سے بعض تعویل ایسی کریں گے پھر اللہ تعالیٰ کو عالم الغیب بھی کہنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم تھا۔ اب دیکھیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم، تو آگے فرماتے ہیں چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں، جیسے تم کہتے ہو تم خوش ہو جاؤ، تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ اچھا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتے ہو، کیوں؟ اس معنی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ان چیزوں کا علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم عالم الغیب کہتے ہو، کیا مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام کی تمام چیزوں کا علم ہے یا کچھ چیزوں کا علم ہے؟ جمیع ما کان و ما یکون کا علم ہے یا پھر کچھ چیزوں کا علم ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ما کان و ما یکون کا علم ہے تو اس پر دلیل لاؤ، اور تم قیامت تک اس پر دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسی چیزوں کا علم ہے جو دوسروں کو نہیں ہے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض کا علم ہونا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو کمال ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ کمال نبوت وہ ہوتا ہے جو نبی میں ہو اور غیر میں نہ ہو، کسی اور میں نہ ہو۔ آپ کہتے ہو حضور عالم الغیب ہیں، یہ نبی کا کمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض ایسی باتیں جانتے ہیں جو دوسرے نہیں جانتے، تو حضرت فرماتے ہیں یہ کون سا کمال ہے؟ کیوں؟ بعض ایسی باتیں وہ زید بھی جانتا ہے جو دوسرا کوئی نہیں جانتا، بکر بھی جانتا ہے جو دوسرا کوئی نہیں جانتا، حیوان جاندار یہ بھی جانتے ہیں جو کوئی اور نہیں جانتا، اور ایک پاگل بھی بعض ایسی باتیں جانتا ہے جو کسی اور کو پتہ نہیں ہوتی۔ تو اس کی مثال آپ بلکہ حیوان کی سمجھ لیں۔ اب دیکھیں چیونٹی ہے ایک، اب یہ میٹھا کہیں پھینک دو نا، اب اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ وہاں پہ پہنچ جاتی ہے، لیکن بعض دفعہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چینی کے 4-5 دانے کہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس چیونٹی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو کیا اس کی وجہ سے یہ بات کہی جائے گی کہ اس چیونٹی کا علم سب سے زیادہ ہو گیا؟ اور اسی طریقے سے ہمارے استاد جی اس پہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرماتے ہیں میں باہر ایک ملک پہ سفر میں چلا گیا، وہاں پر انہوں نے ایک شیخ تھے، انہوں نے میرے سامنے ایک فروٹ رکھا، تو اس فروٹ کا نام تھا منکی فروٹ۔ اب وہ رکھا، اب ان کا ایک بیٹا تھا مجذوب، تو اب جس وقت انہوں نے یہ پھل رکھا تو اب کاٹ کے لازمی بات ہے رکھ دیا، تو شاید ان کی یہ عادت ہوگی کہ جب کوئی بندہ جو ہے اس کو استعمال نہ کرے دوسرے دن پھینک دیتے ہوں گے۔ تو اب وہ مجھے کہنے لگا حضرت یہ کھا لے، میں نے کہا یہ میں نہیں کھاتا، طبیعت نہیں چاہتی۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو حضرت یہ کھا لے وگرنہ ہم نے پھینک تو ویسے ہی دینا ہے۔ اب دیکھیں اس بچے کو اس بات کا علم تھا کہ یہ ہم نے پھینک دینا ہے،
لیکن ایک جید عالم کو نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال بن سکتا ہی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے تھے اصحاب کہف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، روح کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے رہے کل آنا جہاں تک کہ کئی دن گزر گئے۔ تو ایسے ہی حضرت فرماتے ہیں اگر تم یہ بات کہتے ہو کہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم ہے تو دلیل پیش کرو، تمہارے پاس دلیل کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دلائل کے انبار ہیں، قرآن کریم کی نصوص اس پہ موجود ہیں، احادیث مبارکہ اس پہ دلالت کر رہی ہیں۔ تو لیکن اگر تم یہ مراد لیتے ہو کہ بعض علم اس سے مراد ہے، جزیات مراد ہیں، تو ایسی بعض جزی تو ایسی ہوتی ہے جو زید، عمر، بکر، حتیٰ کہ بہائم کو بھی پتہ ہوتی ہے اور کسی کو بات، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیسے ہوئی؟ تو پھر آگے جو ہے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ان کی اس بات کا جواب دیا کہ دیکھو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نہیں لکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے یہ زید سے بھی کم ہے، بکر سے بھی کم ہے، عمر سے بھی کم ہے، اور اسی طریقے سے چپاؤں سے بھی کم ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہرگز نہیں لکھی، اور فرمایا کہ جو شخص اس عقیدے کا قائل ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم اتنا ہی ہے جیسا زید، عمر، بکر اور چپایوں کا ہے، تو فرمایا کہ ایسا شخص ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک بہتان باندھا گیا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔